السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دوستو، آج میں آپ کو اس مہنگائی کے دور میں ایک ایسا سستا نسخہ بتا رہا ہوں جس کا رزلٹ اعلیٰ سے اعلیٰ ہے۔ ایسے امراض کے لیے میں آپ کو نسخہ بتا رہا ہوں جہاں پر ڈاکٹروں کا علم ختم ہو جاتا ہے، ڈاکٹروں کے تجربات ختم ہو جاتے ہیں، بڑے بڑے سرجن۔ جی، یہ آپ کو میں اپنی زندگی کا ایک راز دے رہا ہوں۔ اس نسخہ کی قدر کیجئے گا۔ اس نسخہ کو، مہنگائی کا دور ہے، میری گزارش ہے زیادہ سے زیادہ فارورڈ کریں، اپنے دوستوں کو بتائیں۔ دیکھیں جی، ناخن، پاؤں کے جو ناخن ہوتے ہیں، پاؤں کے انگوٹھے کے ناخن جب ہم کاٹتے ہیں گولائی میں، پھر وہ ناخن جب نشو نما پاتے ہیں، بڑھتے ہیں، وہ گوشت کے اندر چلے جاتے ہیں۔ پاؤں کے انگوٹھے اکثر خراب رہتے ہیں، پھر ان انگوٹھوں میں درد شروع ہو جاتا ہے، پیپ پڑ جاتی ہے، اکثر دوست ان سے چلا نہیں جاتا۔ وہ دوست پھر ہسپتال کا رخ کرتے ہیں، عموماً پھر ڈاکٹر حضرات آپریشن کر دیتے ہیں، ناخن نکال لیتے ہیں۔ اسی طرح اکثر مریض میرے پاس آتے ہیں کہ ڈاکٹروں نے کہہ دیا کہ آپ کا بازو کٹ جائے گا۔ ہوتا یہ ہے کہ بعض اوقات ڈاکٹر ٹیکہ لگاتے ہیں، ٹیکہ پک جاتا ہے، وہ پھوڑے کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ میرے پاس ایسے کئی کیس آئے ہیں، جن میں سے ایک کیس ایسا آیا کہ آج سے 8 ماہ پہلے ایک بڑی اماں کو نوجوان میرے پاس لائے، کہا کہ ڈاکٹر نے ٹیکہ لگایا تھا، یہ ٹیکہ پک گیا ہے اور اتنا گہرا زخم ہو گیا تھا، پھوڑے کی شکل اختیار کر گیا تھا۔ تو ان سے جب انہوں نے مجھے وہ بڑی اماں کا کندھا دکھایا، یقین جانیے میں دیکھ کر حیران ہو گیا۔ میں نے کہا، جب آپ 8 ماہ ہو گئے، 8 ماہ پہلے آپ نے اس کا علاج تو کرایا؟ انہوں نے کہا جی ہم نے بڑی بڑی اینٹی بایوٹک ادویات کھائیں، ٹیکے لگوائے، پر یہ زخم گہرا سے گہرا ہوتا چلا گیا۔ اب تو ڈاکٹر کہتے ہیں اماں جی کا یہ پورا بازو کندھے سمیت کاٹنا پڑے گا۔ میں نے انہیں تسلی دی، ان کا علاج کیا تو انہیں بھی بہت فائدہ ہوا۔ اس طرح آپ دوستوں میں سے کسی کو مسئلہ ہو، ٹیکہ لگنے کی وجہ سے بازو پک گیا ہو، یا کوئی ایسی گہری چوٹ کی وجہ سے زخم چھوٹنے کا نام نہ لے رہا ہو، یا کوئی ایسا ناسور پھوڑا ہو جو ختم نہ ہو رہا ہو، ڈاکٹروں کا علم ختم ہو گیا ہو، ڈاکٹروں کے تجربات ختم ہو گئے ہوں، تو آپ نسخہ سن لیں۔ یہ میرے ساتھ، یہ جس پودا کے ساتھ میں کھڑا ہوں، یہ مشہور و معروف پودا ہے جسے آک کا پودا کہتے ہیں، اسے اک بھی کہتے ہیں۔ اس کا جی یہ دودھ ہے، یہ دیکھیں میں نکال رہا ہوں، آپ نے دیکھنا ہے، یہ دیکھیں یہ اس کا دودھ نکل رہا ہے، یہ سفید قسم کا دودھ ہے، یہ دیکھیں۔ اس دودھ کو آپ نے کسی برتن میں، پلاسٹک کی بوتل ہو یا پلاسٹک کی ڈبی ہو یا کسی برتن میں آپ نے جمع کرنا ہے۔ ادھر آپ نے جنگلوں کا رخ کرنا ہے، ویسے یہ پودا عام مل جاتا ہے، تو یہ آپ نے اس دودھ کو جمع کرنا ہے۔ یہ دودھ، بس اس دودھ کی آپ نے پٹی کرنی ہے، گہرا سے گہرا زخم ہو تو آپ نے اس کی پٹی کرنی ہے، صبح و شام پٹی کرنی ہے۔ اچھا، میں نے پھر اس اماں کو بتایا کہ اماں جی آپ کا یہ جو کندھا ہے بہت کافی سارا گل چکا ہے، اندر سے گہرا زخم ہے۔ میں نے انہیں کہا کہ آپ نا سفید پٹی لے لیں میڈیکل سٹور والوں سے، اس پٹی کی آپ بتی بنائیں، اس آگ کے دودھ میں تار کر کے صبح و شام بتی بنائیں۔ وہ 3 پٹی اندر گھس جاتی تھی، اتنا اندر سے گھاؤ کر چکا تھا زخم۔ تو 15-20 دن تو اتنا گند نکلا، مجھے روزانہ فون پر وہ رزلٹ بتاتے تھے۔ میں نے انہیں یہ کہا کہ ہاں، یہ جو آگ کا دودھ ہے اچھی طرح زخم کو پہلے صاف کرتا ہے، گھبرانا نہیں ہے آپ نے۔ جہاں تک جراثیم
پھوڑے کے اندر سرایت کر چکے ہوں جراثیم کو ہلاک کرنے کے لیے، پورے کے پورے پھوڑے کو، اس زخم کو پہلے اچھی طرح صاف کرتا ہے۔ اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ گوشت جمنا شروع ہو جاتا ہے، گوشت پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ کے فضل سے پرانے سے پرانا اور گہرے سے گہرا زخم بھی چھوٹ جاتا ہے۔ 3 ماہ وہ بڑی اماں کی پٹیاں ہوتی رہیں، صبح و شام پٹیاں ہوتی رہیں۔ 3 ماہ کے بعد وہ بڑی اماں میرے پاس تشریف لائیں، دعائیں دیں اور مجھے مٹھائی کا ڈبہ عنایت فرمایا۔ دوستو، یہ نسخہ میں نے جو آپ کو بتایا بڑا کارآمد ہے۔ جن ماؤں بہنوں کے پاؤں کے انگوٹھوں میں درد ہو یا پیپ ہو، پہلے تو وہ ناخن کو سیدھا کاٹا کریں، گلئی میں نہ کاٹا کریں۔ اگر اس قسم کا مسئلہ ہو، اسی آگ کے دودھ کے چند قطرے صبح و شام 2 دن ٹپکائیں، انشاءاللہ انگوٹھا بھی بالکل صحیح ہو جائے گا، انگوٹھے کا زخم بھی ٹھیک ہو جائے گا۔